بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. صدق الله مولانا العظيم. اذ قال ربک، جب فرمایا آپ کے رب نے، للملائکہ فرشتوں سے، انی خالق بشرا من طین، یقیناً میں پیدا کرنے والا ہوں مٹی سے ایک بشر انسان، فاذا سویتہ، جب میں ان کو پایا تکمیل تک پہنچا چکوں، ونفخت فیہ من روحی، اور میں پھونک دوں اس میں اپنی روح کو، فقعوا لہ ساجدین، تو تم اس کے لیے سجدے میں چلے جانا۔ فسجد الملائکہ، سب کے سب فرشتوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر شیطان نے سجدے سے انکار کر دیا۔ استکبر، غرور کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور ہو گیا نافرمانوں میں سے، اور ہو گیا ناشکروں میں سے۔ قال یا ابلیس، اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اے شیطان، اے ابلیس، ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو سجدہ کرے اس کو جس کو میں نے پیدا کیا اپنے ہاتھ سے، جس کو میں نے پیدا کیا اپنے ہاتھ سے۔ یہ اللہ کا ہاتھ کیسا ہے اس کی تو ہمیں تفصیل نہیں آتی، لیکن یہ حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت کا اظہار ہے کہ ہم نے آدم کو کس سے پیدا کیا؟ اپنے ہاتھ سے، اپنی قدرت خاص سے۔ ویسے تو ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، لیکن اللہ تعالیٰ جس چیز کی فضیلت کو واضح کرنا چاہے اس کی نسبت اللہ تعالیٰ اپنی طرف کر لیتے۔ بھائی ہر اونٹنی کس نے پیدا کی؟ لیکن حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو کہا ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی۔ ساری زمین، سارا آسمان کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ ہر گھر اللہ کا ہے، لیکن کعبہ شریف کو فرمایا بیت اللہ۔ کعبہ شریف کو کیا فرمایا؟ اللہ تعالی جب کسی چیز کی شان اور فضیلت، مقام اور مرتبہ کو واضح فرمانا چاہے تو اس کی نسبت کیا کرتے ہیں؟ اپنی طرف کرتے ہیں۔ خلقت بیدی، میں نے آدم کو پیدا کیا کس سے؟ اپنے ہاتھ سے۔ استکبرت، تو نے غرور کیا، ام کنت من العالین، تو ہو گیا بڑائی کے دعویٰ کرنے والوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا، اس نے آگے بے ادبی سے، بدتمیزی سے اللہ کو جواب دیا، کہا انا خیر منہ، میں کیا ہوں اس سے؟ دلیل کیا دی؟ خلقتنی من نار، آپ نے مجھ کو پیدا کیا ہے کس سے؟ وخلقتہ من طین، اور پیدا کیا ہے اس کو کس سے؟ مٹی سے۔ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو پیدا کیا ہے۔ دلیل کیا دے رہا؟ بھائی ذرا سمجھنا، یہ عقلی دلیل دی، فلسفیانہ دلیل دی، اپنی عقل کو دوڑایا کہ آپ نے مجھے پیدا کیا ہے آگ سے اور اس کو پیدا کیا ہے
پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے مقابلے میں عقلی دلیل دینا بے ادبی. کسی والد کے 3 بیٹے، تیسرے بیٹے کو ابا نے کہا بیٹا پانی لاؤ، وہ عقلی دلیل دے کہ مجھ سے اوپر 2 ہے، پہلے ان کی خدمت آپ پر لازم ہے، پہلے ان کو حکم دے. بھائی یہ عقلی دلیل ادب کے مطابق ہے کہ پہلے مجھ سے اوپر 2 بیٹے ہیں، پہلے ان کو حکم دے، آپ کے حقوق پہلے ان پر ہے پھر مجھ پر ہے. اس کو بے ادبی سمجھا جائے گا. اگر یہ بات میں آگے جا کے اس کو بیان کرتا ہوں کہ یہ دلیل کتنی بودی ہے، یہ دلیل کتنی بیکار ہے، 1 منٹ کے لیے ہم اس دلیل کو صحیح مان بھی لیں، 1 منٹ کے لیے شیطان کی دلیل کو ہم مضبوط مان بھی لیں، پھر بھی یہ مضبوط دلیل دے کس کے مقابلے پر رہا ہے؟ اللہ کے مقابلے پر. پھر بھی یہ بے ادبی ہے. اور صحیح دلیل غلط جذبے سے دی جائے وہ پھر بھی غلط ہوتی ہے. یہاں وہ دلیل دے رہا ہے غرور اور تکبر کی وجہ سے. یہاں دلیل دے رہا ہے کس کی وجہ سے؟ تکبر اور غرور کی وجہ سے. اور دلیل بھی غلط دے رہا، اور دلیل بھی کس کے سامنے دے رہا ہے؟ اللہ کے سامنے. اب آئیے کہ اس دلیل میں کتنا کو وزن ہے، تھوڑا سا اس کو چیک کر لیتے ہیں. شیطان نے یہ کہا آپ نے مجھے، میں بہتر ہوں کیونکہ آپ نے مجھے پیدا کیا ہے کس سے؟ آگ سے، اور اس کا درجہ مجھ سے کم ہے، یہ مفضول ہے اس لیے کہ آپ نے اس کو پیدا کیا ہے کس سے؟ حالانکہ یہ بات غلط ہے کہ آگ جو ہے وہ مٹی سے بہتر ہے. یہ دلیل ہی غلط ہے. نمبر 1 بھائی طاقت کو دونوں کو دیکھ لو. آگ کے اوپر مٹی کو مار دیا جائے تو آگ بجھ جاتی ہے کہ نہیں؟ بجھ جاتی. اور مٹی کے اوپر آگ کو مار دیا جائے کچھ بھی نہیں ہوتا. آگ جو ہے وہ مٹی کو ختم نہیں کر سکتی، اور مٹی آگ کو ختم کر سکتی ہے. نمبر 2 فائدہ پہنچانے میں آگ جو ہے اپنے قریب کسی کو آنے نہیں دیتی، اور مٹی ہر کسی کو کیا پہنچاتی؟ فائدہ پہنچاتی. آپ پھل دیکھ لیجئے، ثمرات دیکھ لیجئے، آگ کے زیادہ ہے یا مٹی کے زیادہ ہے؟ مٹی ہر کسی کو فیضیاب کر رہی ہے، اور آگ کسی کو کوئی فائدہ نہیں دیتی. وہ تو اللہ نے عقل کے ذریعے اس سے فائدے کا طریقہ بتا دیا نا. جانور تو آگ سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، یہ تو انسان عقل کی بنیاد پر اس کو مروڑ توڑ کے اس سے فائدہ لے لیتا ہے نا. جانور کو تو جس کے پاس عقل نہیں اس کو تو آگ قریب آنے، اور مٹی ہر کسی کو کیا پہنچاتی؟ فائدہ پہنچاتی ہے. 2 فرق ہو گئے. تیسرا فرق، آگ کے حوالے کوئی امانت کی جائے تو یہ اس امانت کو محفوظ نہیں کر سکتی، منٹوں میں اڑا دے گی. آپ کوئی خزانہ آگ کے حوالے کریں تو حفاظت کر سکتی ہے؟ زمین کے حوالے کوئی چیز کرے، زمین اس کو کیا کرے گی؟ محفوظ رکھے گی. آگ میں کوئی سخاوت نہیں ہے، مٹی کی سخاوت کی کوئی انتہا نہیں ہے. ذمہ دار ایک بیج اس کے حوالے کر کے آتا ہے اور 100 دانے لے کر آتا ہے. آگ ہر چیز کو کم کرتی ہے. پانی کو آگ پہ رکھ دیا جائے پکنے کے لیے، اس کو فضا میں اڑا دے گی کہ نہیں؟ اور اللہ تعالیٰ نے جو مٹی کے حوالے پانی کیا ہے، مٹی اس کو کیا کرتی ہے؟ صاف ستھرا محفوظ رکھتی. آگ سے کوئی دھات نہیں نکلتی، اور مٹی سے ساری دھاتیں کدھر سے نکل رہی؟ مٹی سے نکل رہی. یہاں تک کہ اللہ کی شان یہ ہے
کہ اسلام کے نظریے کے مطابق جب کسی انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کو کس کے حوالے کیا جائے گا؟ مٹی کے۔ وہ لوگ بے وقوف ہیں جو انسان کو مرنے کے بعد آگ میں جلاتے ہیں۔ بھائی کسی چیز کو محفوظ کیا جاتا ہے کہاں؟ وہ بھی ہر چیز کو مٹی میں محفوظ کرتے ہیں۔ تو یہاں کیا ہوا؟ یہاں کیوں آگ میں جلاتے ہیں؟ آگ کا کام تو فنا کرنا ہے، آگ کا کام تو ختم کرنا ہے، آگ کا کام تو جلا کے خاک کر دینا ہے۔ مٹی کا مزاج ہے چیز کو کیا کرنا؟ محفوظ کرنا۔ پانی کو مٹی محفوظ کرتی ہے، ساری دھاتوں کو مٹی محفوظ کرتی ہے، سارے غلوں کے دانوں کو مٹی محفوظ کرتی ہے، ساری معدنیات کو مٹی محفوظ کرتی ہے۔ یہاں تک کہ کس جگہ پانی خشک ہو جائے اس میں مچھلی اور جتنی آبی مخلوق ہوتی ہے ان کے جراثیم اور اجزاء کو کون محفوظ کرتی ہے؟ دوبارہ بارش آتی ہے وہاں سے وہ اجزاء دوبارہ پیدا ہو جاتے۔ تو انسان کو بھی کس کے حوالے کیا گیا؟ مٹی کے۔ چونکہ اس کی سارا وجود، ساری غذائیں کہاں سے پیدا ہو رہی ہے؟ آگ سے نہیں پیدا ہو رہی، کس سے پیدا ہو رہی ہے؟ مٹی سے پیدا ہو رہی ہے۔ تو بھائی یہ جتنی دلیلیں دی ہیں ان سے پتہ چلا، اور فطرتاً بھی آگ میں غرور اور انا ہے، اور مٹی میں اللہ نے کیا رکھی ہے؟ تواضع اور عاجزی رکھی۔ جنات آگ سے پیدا کیے گئے ہیں، مزاجاً ان میں شرارت زیادہ ہے بنسبت انسان کی۔ تو ان تمام پہلوؤں کو دیکھا جائے تو بھائی مٹی افضل ہے یا آگ؟ مٹی افضل ہے۔ تو شیطان کی جو دلیل ہے وہ دلیل بھی بالکل بیکار ہے۔ اگر صحیح بھی ہوتی پھر بھی اللہ کے مقابلے پر، کبھی بھی اللہ کے مقابلے پر عقلی دلیلیں دینا یہ درست نہیں ہے۔ اللہ نے جو حکم دے دیا ہمارا کام اس کو کیا کرنا ہے۔ اچھا بعض کام اسلام میں رکھے ہی اس لیے گئے ہیں تاکہ مزاج میں اطاعت اور فرمانبرداری پیدا ہو۔ میں نے بہت ساری چیزوں پر غور کیا کہ یہاں شرعی حکم کیا ہے، بظاہر اس کا کوئی بڑا فائدہ تو نہیں ہے، لیکن حکم ہے اس کو کرنا ہے تاکہ مزاج میں کیا پیدا ہو؟ اطاعت اور فرمانبرداری پیدا ہو۔ مثلا ہم جب دو خطبے دیتے ہیں درمیان میں بیٹھتے ہیں، درمیان میں بیٹھتے ہیں یا نہیں؟ تاکہ سانس لے لیں۔ اب اتنے کے خطبے میں تو ہم نہیں تھکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ لمبا دیا، آپ درمیان میں تھک گئے حجۃ الوداع پر، بڑھاپا بھی تھا، پہلا خطبہ بہت لمبا ارشاد فرمایا، تھک گئے تھوڑی دیر کے لیے اور پھر دوبارہ اٹھے اور پھر دوبارہ الحمدللہ اللہ کے حمد و ثنا سے خطبہ دوبارہ شروع کیا۔ اللہ کے نبی تو تھکے، اب ہم تو مختصر خطبہ پڑھتے ہیں۔ میں جمعے کا خطبہ لمبا پڑھتا ہوں چھوٹا پڑھتا ہوں؟ بہت مختصر پڑھتا ہوں۔ کیوں پڑھتا ہوں؟ اس لیے کہ بھائی اصل واعظ و نصیحت تو پہلے ہو چکا ہے، اصل واعظ و نصیحت تو پہلے ہو چکا ہے۔ یہ درست نہیں ہے کہ اصل واعظ و نصیحت بھی ہو پونے گھنٹے کا اور اس کے بعد خطبہ بھی عربی 20 منٹ کا۔ یہ خام خواہ لوگوں پر وزن ڈالنا ہے۔ مختصر رکھو، چونکہ جو واعظ و نصیحت ہے آپ وہ پہلے کر چکے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سانس لیا، ہم بھی بیٹھتے، حالانکہ ہم ابھی تھکے نہیں ہیں۔ کیوں بیٹھتے ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کی اتباع کے لیے، تاکہ ایک مسلمان میں اتباع کا مزاج پیدا ہو، اپنی منمانی اور مرضی کرنے کا مزاج پیدا نہ ہو۔ اسلام نے حکم دیا ہے خواتین پر جب نماز کے دن نہ ہو تو ان اوقات میں بھی نماز کے وقت میں جہاں وہ نماز پڑھتی ہے وہاں تھوڑی دیر بیٹھ جائے، اللہ کو یاد کر لے، ذکر و اذکار کر لے، تاکہ یہ جو اطاعت کا مزاج ہے یہ کہیں بگڑ نہ جائے، یہ عادت کیا رہے؟ باقی رہے۔ بھائی عادت کیا رہے؟ باقی رہے۔
تو شیطان نے کہا کہ میں بہتر ہوں، یہ دلیل اگر صحیح بھی ہوتی پھر بھی اللہ کے مقابلے پر تھی تو یہ غلط ہوتی، چہ جائے کہ سرے سے یہ دلیل ہی کیا ہے، یہ دلیل ہی غلط ہے کہ آگ جو ہے وہ مٹی سے بہتر ہے، ہرگز بہتر نہیں ہے، مٹی میں کمالات آگ سے ہزاروں گنا زیادہ ہے۔ شیطان کا یہ کہنا بالکل غلط ہے۔ اس لیے یہاں میں آپ سے ایک بات عرض کروں، ہمیں بھی دین کے معاملات میں عقل نہیں چلانی چاہیے۔ اس پر لوگ اعتراض کرتے ہیں، لو جی یہ کیسا دین ہے، یہ تو عقل پر پابندی لگاتا ہے۔ پابندی نہیں لگاتا، عقل کو وحی کے تابع کر کے چلانا ہے۔ عقل کو بھائی ہر ملک میں ہر طرح کے کاروبار کی کھلی اجازت ہے، ہمارے یہاں جوئے کی اجازت ہے، پوری دنیا میں نہیں ہے۔ بلیک مارکیٹنگ کی اجازت ہے، نہیں ہے۔ بہت سی چیزوں پر ہر ملک میں، سیکولر ملکوں میں بھی پابندی ہے یا نہیں؟ ریاست چلانے کے لیے کچھ اصول و قواعد ہوتے ہیں، اس کے دائرے میں رہ کر کام کرنا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں جی اسلام میں عقل چلانے پر پابندی ہے۔ کس پر پابندی ہے؟ تو جناب جن ملکوں میں معیشت میں بہت ساری پابندیاں ہیں تو ان پر بھی اعتراض کرو کہ جی روزی کمانے پر پابندی لگاتے ہیں، نہیں، عقل چلانے پر پابندی نہیں ہے۔ اسلام میں عقل کو بے لگام اور منہ زور بنا کر چھوڑنے پر پابندی ہے کہ ہر چیز میں عقل چلا رہے ہو، ہر چیز میں کیا کر رہے ہو، عقل چلا رہے۔ اب آج لوگ کیا کہتے ہیں کہ جی آپ ظہر اور عصر میں آہستہ کیوں پڑھتے، ہماری عقل میں نہیں آتی ہے بات۔ بھائی تمہاری عقل میں نہیں آتی تو نہ صحیح۔ بھائی آپ ماشاءاللہ اکثر بڑے حضرات ہیں، والد کی ماشاءاللہ عمر 50 سال ہے، اس کا تجربہ 50 سال کا ہے، اور بیٹا ابھی 14-15 سال کا ہے۔ بیٹا بعض باتیں رائے دیتا ہے، ابا جی قبول نہیں کرتے، ابا جی کو پتہ یہ کیا کر رہا ہے، اس کی ابھی عقل کیا ہے، تھوڑی۔ یہ اس حکمت تک نہیں پہنچ سکتا جہاں تک باپ پہنچا ہوا ہے۔ تو خام خواہ ہر جگہ عقل چلانا، یہ بھائی کیا ہے، یہ بے ادبی اور یہ نالائقی ہے۔ اور یہ لوگ زیادہ تر یہ طرز استدلال ہمارے یہاں سیکولر اور بے دین لوگوں کا ہے۔ بھائی لاہور میں بسنت منائی گئی ہے، کتنا خرچ ہوا ہے آپ کو مجھ سے زیادہ پتا ہے، کروڑوں ہوا ہے۔ کوئی بدبخت نہیں بولے گا کہ جی اس سے قوم کی اتنی بیٹیوں کا نکاح کیا جا سکتا تھا، اتنی غربت کا خاتمہ کیا جا سکتا تھا، اس سے یہ ہو سکتا تھا، بالکل نہیں بولیں گے۔ ذرا بڑی عید آ جائے، قربانی پر، اور موسمی مینڈک، آپ کو پتا ساون آتا ہے، رات کو ساون شروع ہوتا ہے۔ اب تو ہم یہاں باہر آ گئے، ہم رہتے بھی پانی کے جزیرے میں، رات کو بارش ہوتی ہے، صبح کو وہ مینڈک پتہ نہیں کدھر سے آ جاتے ہیں اتنے، پوری فوج کی فوج مینڈک کی بولتی۔ ابھی بھی کوئی سیکولر بولے گا، کوئی اعداد و شمار اخبار میں کالم نہیں لکھے جائیں گے کہ اتنے پیسے سے غریبوں کی اتنی مدد ہو سکتی تھی، اتنے پیسوں سے فلاں ہسپتال بن سکتا تھا۔ ہاں جب بڑی آئے گی نا، قربانی پر مینڈکوں کی طرح بولیں گے، حج پر بولیں گے۔ کس پر بولیں گے؟ جی حج پر اس مرتبہ پورے پاکستان کا اتنا حاجی گیا، اور اتنے، میں اس سال جب حج پر آیا نا، وہ میرے ساتھ دوست نہیں ہے، حج سے جب واپس آیا، پی آئی اے کے ایک افسر ہیں، وہ تقریباً 30-31 سال سے ان کی ڈیوٹی ہے سعودی ایئرپورٹ پر۔ میں جب بھی گیا ان سے ملاقات ہوتی ہے، اس مرتبہ ان سے ملاقات ہو گئی۔ باتوں باتوں میں اس نے ایک لفظ کہا، اس نے کہا جی میں 30 سال سے یہاں ہوں، اتنے لوگ حج اور عمرے پر آتے ہیں۔ کس پر آتے ہیں؟ حج اور عمرے پر آتے ہیں، مجھے آج تک ایک بھی حاجی اور ایک بھی عمرہ کرنے والا نہیں ملا۔ اگر ان کے حج اور عمرے صحیح ہوتے تو ہمارا ملک ٹھیک نہ ہو جاتا۔
ہم فوراً پکڑتے ہیں کہ یہ طرز استدلال کون سا ہے، یہ دلیل لانے کا طریقہ۔ اس نے جب 3-4 بیٹھے تھے، جب یہ کہا نا تو میں چپ کر گیا۔ میں نے کہا یار آپ نے صحیح کہا، آپ نے صحیح کہا۔ پاکستان میں اتنی یونیورسٹی اور اتنے سکول اور اتنی کالجیں ہیں، مجھے تو ایک بھی نظر نہیں آیا، مجھے تو ایک بھی نظر نہیں آیا۔ اگر پاکستان میں اتنے سکول اور یونیورسٹی اور کالجیں ہوتی تو پاکستان کا یہ حال ہوتا ہے۔ اب وہ تھوڑے سے چکنے ہوئے، چونکہ جس انداز کی دلیل اس نے دی ہے اسی انداز کی، تو بھائی سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اب اگلا میں نے اس کی دم پہ پاؤں رکھنا تھا۔ میں نے کہا صرف اتنا ہی نہیں، پاکستانی اداروں میں جتنے ملازم برتے گئے ہیں مجھے تو ان میں سے ایک بھی انسان نظر نہیں آیا۔ اگر وہ انسان ہوتے تو پاکستانی عوام کا یہ حال ہوتا۔ اب بھائی اس کے سر پہ پڑی گا نہیں، اب تھوڑا چوکس ہوا، تھوڑا چکنا ہوا، تھوڑا چکنا ہوا۔ میں نے اس طرح کی 7-8 دلیلیں بنا دی، اور جو سب اس کے جوتے اور اسی کا سر۔ اب خاموش، اس نے اسی میں عافیت سمجھی کہ مزید بات نہ ہی کی جائے۔ یہ طرز استدلال خباثت پر مبنی ہے، یہ شیطان والا طرز استدلال ہے۔ نیکی کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے اپنی ناکامیاں اسلام کے کھاتے میں ڈالنا۔ شیطان خبیث خود چاہتا تھا کہ بڑا میں بنوں، اپنی خباثت، اپنے جذبات پورے نہیں ہوئے، اللہ کے سامنے کہہ دیا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ آپ نے مجھے کس نے پیدا کیا؟ الفاظ دیکھیے، کہہ رہا خلقتنی من نار، خبیث جب خلقتنی، تو نے مجھے پیدا کیا ہے آگ سے، تو جب اللہ کو خالق مان رہا ہے تو اگلی بات ماننے میں کیا ہے؟ جب پیدا اس نے کیا ہے وہ جو چاہے حکم دے، جو چاہے، یعنی کہہ بھی رہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اسی میں دلیل آ گئی۔ جب اللہ نے پیدا کیا ہے تو پھر آپ افضل بھی ہو، جس نے پیدا کیا ہے اس نے جب حکم دے دیا تو تم کون ہوتے؟ تم کون ہوتے؟ تو یہ طرز دلیل جو شیطان نے دی، اور آج بھی شیطان کے ماننے والے یہی دلائل اپنائے ہوئے، یہی دلائل اپنائے ہوئے ہیں کہ وہ ایسی بیہودہ انداز سے دلیل دیتے ہیں، دیکھنے میں وہ دلیل لگتی ہے، حقیقت کے اعتبار سے وہ اندر کا گند ہوتا ہے، وہ ہرگز دلیل نہیں ہوتی۔ یہی معاملہ شیطان کا ہے۔ کہہ رہا ہے قال انا خیر منہ، آپ نے پیدا کیا، انا خیر منہ، میں اس سے یعنی آدم سے بہتر ہوں، بہت بہتر ہوں۔ کس طرح جی؟ خلقتنی من نار، آپ نے پیدا کیا مجھ کو کس سے؟ وخلقتہ من طین، اور پیدا کیا اس کو کس سے؟ مٹی سے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے، جب ہمارے جیسا نکما بندہ 10-12 دلیلیں دے سکتا ہے، اللہ تو کتنی دلیلیں دے سکتے ہیں، لیکن اللہ نے دلیل دی 2 وجہ سے۔ ایک تو اللہ کو پتا تھا میرے بندے خود سمجھ جائیں گے کہ کون بہتر ہے کون نہیں، جیسے ہم نے سمجھ لیا ہے۔ یہ کوئی ایسا کوئی ایٹم بم نہیں چلایا شیطان نے کہ جس کا جواب کسی کو آئے گا۔ اللہ کو پتا تھا میرے ہر بندے کو اس کا جواب آئے گا کہ کون بہتر ہے۔ دوسرا، اللہ کے سامنے دلیل دینا ہی کیا تھا؟ بے ادبی تھا، بے ادبی تھا۔ چونکہ جب بڑا حکم دے، میں نے ابھی مثال دی، ایک بندے کے 3 بیٹے ہوں، تیسرے کو بٹ صاحب کہہ دے بیٹا پانی لانا، تو تیسرا فوراً کہہ دے جی مجھ سے اوپر پہلے 2 ہے، ان کی اطاعت مجھ سے پہلے لازم ہے، پہلے ان کو کہو۔ یہ دلیل ٹھیک ہے؟ یہ دلیل بالکل غلط ہے۔ تو جب چونکہ یہ دلیل بالکل غلط تھی تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس دلیل، یعنی یہ اس قابل ہی نہیں تھی شیطان کی دلیل کہ اللہ جیسی خالق و مالک شان رکھنے والی ذات جو ہے وہ اس کا جواب دیتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب نہیں دیا کہ میرے بندوں کو خود اس کا جواب آئے گا، اس لیے اللہ نے اگلی بات فرمائی قال فاخرج منها، اے بدبخت تو یہاں سے نکل جا، فإنک رجیم، تو کہ تو کیا ہو گیا ہے؟ مردود
ہو گیا ہے. اللہ نے توفیق دی تو اس آیت سے کل دعا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه اجمعین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ.